الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں دو آیات مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. محرم الحرام اسلامی سال دا یہ پہلا مہینہ، پچھلے جمعۃ المبارک نو بھی کچھ تھوڑی جی گزارشات کیتیاں سی کہ اللہ رب العزت نے محرم الحرام دے اس مہینے وچ بڑے اہم واقعات پیش آئے. اللہ نے محرم الحرام نو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے. ایک حصہ اہل ایمان دا، اہل اسلام دا،
ماننے والوں کا ہے، اور دوسرا حصہ نہ ماننے والوں کا، کفار دا، انہاں دا ہے جڑا شیطان دا ٹولا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نو اس محرم الحرام دے مہینے دے وچ انہاں دی توبہ قبول فرمائی۔ جدوں انہاں دی توبہ قبول ہوئی، شیطان نے اپنے سر دے اتے خاک پائی، شیطان دے اتے ملامت کیتی گئی، شیطان نو دھدکار دیتا گیا، شیطان دے اتے لعنت ہوئی۔ یعنی اس محرم الحرام دے مہینے وچ کامیاب ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، ناکام ہو گیا ابلیس۔ یعنی اس محرم الحرام دے مہینے چ اہل ایمان والے لوگ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اللہ نے اس کو مردود کر دیتا۔ اسی طرح جدوں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل نو اس محرم الحرام دے مہینے دے وچ وہ دریا عبور کر گئے، پار کر گئے، اللہ نے انہوں نے کامیاب کر دیتا، نجات دے دیتی، اور فرعون نو اسے محرم الحرام دے مہینے وچ اللہ نے غرق کر دیتا۔ یعنی ایمان آلیاں دا گروہ، ایمان آلیاں دی جماعت، جڑے انبیاء علیہ السلام تے ایمان لے آنے لوگ، وہ کامیاب ہوئے محرم دے مہینے دے وچ، اور جڑے انبیاء دے اس جماعت نو، انبیاء نو تکلیفہ دینے والے لوگ، وہ کیا ہو گیا، اللہ نے انہوں نے ناکام کر دیا۔ یعنی فرعون اس محرم الحرام دے مہینے وچ ناکام ہویا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو اگ دے وچ پھینکیا گیا، اور جس دن وہ اگ گلزار بنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ تو باہر آئے، وہ محرم الحرام دا مہینہ سی، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اگ تو نجات دیتی، اور نمرود دے نک دے وچ ایک مچھر چلا گیا جڑا وہ جدو دے دماغ تک پہنچیا، اور جڑا بندہ بھی آوے اس نو ملن واسطے، سلام کرنے واسطے، اپنی کوئی چیز لین واسطے، اپنا کوئی مطالبہ رکھن واسطے، وہ کیا آخدا سی، اپنی گل بعد میں سنائی، پہلے میرے سر دے اوتے لتر مار۔ یعنی اللہ نے اہل ایمان والوں نو کامیاب کر دیتا، اور بے ایماناں نو اللہ نے ناکام کر دیتا۔ یعنی اس محرم الحرام دے مہینے دے وچ ہی اللہ نے یہ وکھا دیتا کہ اہل ایمان والے لوگ کامیاب لوگ ہیں، اور جڑے دوسرے لوگ ہیں، دوسرا گروہ ہے، وہ ناکام ہونے والوں کا گروہ ہے۔ اور حضرت آخر دے وچ جڑا واقعہ یعنی کربلا پیش آیا، وہ اس محرم الحرام 61 ہجری چ پیش آیا۔ تو اللہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب کیتا، کامران کیتا، اور باقی لوگوں نو کی نصیب ہویا، انہوں نے پٹنا نصیب ہویا، انہوں نے ماتم کرنا نصیب ہویا۔ اصل حسینیت کی ہے؟ حسینیت یہ نہیں ہے کہ انسان ماتم کرے محرم الحرام دے مہینے وچ کالا لباس پا لیا کہ اسی حسینی بن گیا۔ حسینیت اصل صبر دا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پیر حسین نے کربلا دے میدان دے وچ بھی نہ نماز چھوڑی، نہ صبر نو چھوڑیا۔ وما ان اللہ مع الصابرین ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور۔ اور فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا۔ اللہ نے قرآن دے وچ بارہا بیان فرمایا کہ اہل ایمان علیہ واسطے صبر ہے، اور حسین بھی صبر دا درس دے کے گئے۔ ایمان علیہ دے ہاتھ کی آیا، نماز آ گئی، صبر آ گیا، اور بے ناکام ہونے والے ہاتھ وچ کیا گیا، پٹنا آ گیا، تے ماتم آ گیا۔ حضرت حسین نے انسان موازنہ کرے، میری نماز حسینی ہے، حضرت حسین سانو کہہ کے دے گئے، اپنی نماز دے کے گئے، اور اس نو ہر وہ گروہ بھی مندہ، ہر بندہ مندہ کہ حسین نے کربلا دے میدان وچ بھی قرآن دی تلاوت نہیں چھڈی۔ ہن سوال یہ ہے کہ اللہ انہاں دے کول پوچھا جاوے، وہ قرآن وہی قرآن سی جڑا ہن موجود ہے،
یا جڑا ازغار وچ انہاں دے مہدی لے کے بیٹھے او قرآن سی، یہی قرآن سی جڑا اج تھوڑے اور میرے کول موجود ہے۔ حضرت حسین نے اس قرآن دی تلاوت میدان کربلا دے وچ بھی نہیں چھڈی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن سی، قاری قرآن سی، اور منہ تے چہرے تے داڑھی مبارک سی۔ نہ انہوں قرآن پڑھنا نصیب ہے، نہ انہوں قرآن کھولنا نصیب ہے، اور نہ ہی انہوں قرآن دی تلاوت نصیب ہے، اور نہ ہی انہوں دے چہرے تے داڑھی کیا نصیب ہے۔ کیا انہوں دے ہاتھ ماتم ہے، پٹنا ہے، رونا ہے۔ حسینیت کی ہے؟ نماز پڑھنا اے حسینی ہونے دی علامت ہے۔ قرآن دی تلاوت کرنا، قرآن کون بچا کے گیا؟ حسین بچا کے گیا۔ قرآن دی تلاوت کرنا حسینیت دی نشانی ہے۔ منہ تے چہرے تے داڑھی سجا لینا اے حسینیت دی علامت ہے۔ انہاں دے نزدیک داڑھی نہیں ہے، جہاں حسین دا نام صرف لیندن۔ حضرت حسین عالم سی، انہاں دے وچ کوئی عالم نہیں ہے، صرف ذاکر ہی ہیں۔ اپنے آپ کو اس عالم نہیں ذاکر آکھ دین۔ عالم حضرت حسین کی عالم سی، اور فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمایا، عمر کتنی سی؟ 7 سال تقریباً، اور جدوں میدان کربلا دے وچ شہید ہوئے تو عمر کتنی سی؟ 57 سال۔ کتنی؟ 57 سال، یعنی یہ واقعہ آپ کی وفات تو 50 سال بعد ہویا۔ 57 سال حضرت حسین دی عمر ہے۔ ہن لوگ حضرت حسین دا بچپن بیان کر دیں یا واقعہ کربلا بیان کر دیں، درمیان والے 50 سال کتنے حضرت حسین رہے؟ درمیان دا 50 سال دی زندگی دا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، بلکہ پوری زندگی ہے۔ وہ پوری زندگی کیا بچپن تو اٹھا کے ہن ساڈے ذاکر بھی، ساڈے علماء بھی بچپن وچ حضور دا پیار، حضور دی محبت، ایسے واقعہ 2-4 بیان کر کے سیدھا میدان کربلا وچ لا کے کھڑا کر دیتا۔ درمیان والا 50 سال انہوں نے زندگی کیویں گزاری، کس دے نال گزاری اور کیویں گزاری؟ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار کرنا، جس نال اللہ دے محبوب نے پیار کیتا، حسین نے اس نال بھی پیار کیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا کہ میں سارے دا بدلہ دے چکیا ہاں، لیکن تیرا بدلہ ابو بکر اللہ ہی دے گا۔ ہن اس دا پلہ بھی حسینیت ہونے دی علامت حضرت حسین ہے، ابو بکر دا پلہ بھی نہیں چھوڑے۔ ہن سانو ایک یہ دسیا گیا ابو بکر ہور ہے، حسین ہور ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر دے نال محبت کرنا بھی حسینیت دی علامت ہے۔ اللہ دے محبوب نے حضرت عمر نو منگ کے لیا، باقی سارے صحابہ مرید بن کے آئے، لیکن عمر مراد بن کے آیا۔ ہن جس نو منگ کے لیا ہوئے، کیا اللہ نو علم نہیں سی کہ نعوذ باللہ عمر نے پیچھے حضرت فاطمہ دا حصہ نہیں دینا، تو ابو بکر نے باغ فدق کھا جانا؟ کہ اللہ دے علم، اللہ عالم الغیب نہیں ہے؟ اللہ انہ علیم بذات الصدور، ذات اللہ دی نہیں ہے؟ حضرت عمر دے نال حضرت حسین دا پیار محبت، جدوں بھی مال آمدا سی تو حضرت عمر باقیہ نو ایک حصہ دیندے سی، حضرت حسین نو 2 گنا حصہ دیندے سی۔ تو حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے سوال کر دیتا، ابا جی باقی سارا نو ایک حصہ دیندے ہو، حسین نو 2 حصے کیوں دیندے؟ حضرت عمر جلال وچ آ گئے، جلالی صحابی سی، فرمایا کہ تیری ماں حسین دی ماں جیسی نہیں ہے، تیرا پیو حسین دے پیو جیسا نہیں ہے، تیرا نانا حسین دے نانے جیسا نہیں ہے، تو اس نو رل سکدا؟ یعنی دیکھو نا، انہاں دا محبت، انہاں دی پیار، انہاں دا آپس وچ رشتہ۔ پھر حضرت حسین نے اپنی بہن ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر دے نال پڑھایا سی۔ ام کلثوم دا نکاح جیڑی حضرت فاطمہ دی بیٹی ہے، ام کلثوم حضرت علی دی بیٹی ہے، حضرت حسین دی بہن ہے، انہاں دا نکاح حضرت عمر دے نال پڑھایا گیا۔ اگر انہاں دی آپس میں مختلف لڑائیاں ہونیاں، اگر اے دور دور ہوندے تے رشتے کدی بھی نہ ہوندے۔ حسینیت یہ نہیں ہے کہ صرف کالا لباس پہن لیو، سبیلا لا لیو، دیگاں پکا دیو سال بعد، اے حسینیت ہے نہیں۔ حضرت حسین کربلا دے وچ پیاسے اور بھوکے شہید ہوئے، وہ ساڈا اور میرا، اور اگر اسی حسینی
کہلوانے دے حقدار بننا چاہتے ہیں تو پھر سانو بھی بھوک اور پیاسا رہنا چاہیے۔ حضرت حسین نے صبر دا دامن نہیں چھوڑیا۔ حضرت حسین نے جنوں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بنایا، اس نو حسین نے بھی اپنا بنایا۔ ابو بکر دے پیچھے نماز حسین نے پڑھی، حضرت عمر دے پیچھے نماز حسین نے پڑھی۔ اس دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے سی تو حضرت حسن چھوٹے سی کھیل رہا سی تو کھیل آکھن لگے حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر بھی اتھے، حضرت عمر دے بیٹے بھی اتھے کھیڑ دے پہن کہ آخ دن کہ یہ جڑا خطبہ دے رہے ساڑا غلام ہے، یہ ساڑا غلام ہے۔ تو جدوں اے ابن عمر نے گل سنی حضرت عمر دے بیٹے نے، وہ فوراً گیا ابا جی دے کول کہ اے حضرت حسین آخدے پہنے کہ ساڑا غلام ہے، یہ ساڑا غلام ہے۔ حضرت عمر نے آکھیا کہ جا لے جا چمڑا کو کاغذ قلم لے جا کے ایک گل انہاں کو لکھوا کے لے آ۔ ابن عمر دوڑ دے جاندن جا کہ جڑی گل تساں نے کل کیتی سی اے لکھ دیو کہ عمر ساڑا غلام ہے۔ تو حسین نے لکھ دیتی اور کیا آکھن لگے ابن عمر نو، حضرت عمر آکھن لگے بیٹا جدوں میں دنیا تو رخصت ہون لگا اے کاغذ دا پرزا یا جڑا چمڑا جس تے لکھوایا گیا ہے اے میرے کفن دے وچ رکھ دیویں تاکہ میری کل شفاعت ہو جاوے او مینوں مان لین کہ ساڈا غلام۔ یعنی انہاں دی محبت، انہاں دا پیار اتنا سی، او انہاں دا ساری یعنی یہ محرم الحرام دے مہینے دے وچ اے سانو صبر دتا گیا کہ صبر کرو، نماز دے ذریعے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز دے ذریعے مدد حاصل کرو یا صبر دے ذریعے کیا کرو حاصل کرو مدد۔ اور لوگ مثال دے جی قرآن گر جاوے تو تسی آتے ہائے قرآن ڈگ گیا، تو حسین شہید ہو گئے تو اسی ہائے کیوں نہ کیے؟ ہائے اس تے کہ جس نے قرآن، جس دے ہاتھ تو قرآن گریا، حسین تے ہائے نہیں، ہائے ابن زیاد تے ہے۔ اسی واہ حسین، شہید ایک بہت بڑا مقام ہے، واہ حسین آ سکتے ہیں، ہائے حسین نہیں۔ ہائے حسین شمر تے ہے، ہائے حسین ہائے کیا انہاں کوفیاں تے ہے، ہائے انہاں خط لکھنے آلیاں تے ہے، ہائے انہاں تے جنہاں نے بلا کے شہید کرا دیتا۔ ہائے حسین واسطے نہیں، حسین واسطے تو واہ حسین کہ جرا مرد بن کے، طاقتور بن کے اور سیسا پلائی دربار بن کے 70 اور 72 شہداء نے کیا شہید کروا کے بھی گھرانے نو پھر بھی کیا اپنے اس گل تے قائم اور دائم ہے۔ حسینیت دی علامت یہ ہے کہ سر سجدے وچ کٹوا دیتا، سر جھکایا نہیں۔ حسینیت یہ ہے، حسینیت یہ ہے کہ حسین دے نال پکی اور سچی محبت کیتی جاوے، حسین دے نقش قدم تے چلیا جاوے۔ حضرت حسین نے ابو بکر نو اپنا امام منیا، حضرت حسین نے عمر نو اپنا امام منیا، حضرت حسین نے عثمان نو اپنا امام منیا، اور حضرت حسینیت یہ ہے کہ صحابہ دا دفاع کیتا جاوے، اور حسن و حسین حضرت عثمان دا دفاع کر کے دکھایا۔ جدوں باغیاں نے حملہ کرنا چاہا، حضرت عثمان 40 دن کمرے وچ بند رہن، اور اس دروازے دے پہرا دین والے کون سی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، چاہے نندی کتاباں چاہے ساڈی کی بات، کہ وہ پہرا دین والے حسن و حسین سی، دروازے تے پہرا دین والے حسن و حسین سی۔ یعنی انہوں نے اپنی اس کام تو ثابت کر دیتا کہ صحابہ تے تبرہ نہیں کیتا جا سکتا، بلکہ صحابہ دا دفاع کرنا، بلکہ صحابہ دا دفاع ہے، صحابہ دے نال محبت ہے، یہ حسینیت ہے۔ حسینیت یہ نہیں کہ تسی 4 دن ٹھیک ہے پٹنا پٹانا کر لو، 4 دن اپنا کلا لباس پا لو، سبیلہ لا لو، دیگا پکا لو، بس حسینیت نہیں۔ حسینیت حق اس طرح ادا نہیں ہوندا۔ میری نماز حسینی ہے، میرا قرآن حسینی ہے، میرا اٹھنا بینا، انسان دا چلنا بیٹھنا دسے کہ حسینی ہے، اس دا لین دین دسے کہ حسینی ہے، اس دی چال ڈھال دسے کہ حسینی ہے، اس دا چہرہ اس دا لباس دسے کہ حسینی ہے، کہ وہ دور تو پتہ چل جاوے کہ حسینی آ رہا ہے۔ یعنی ہاتھ میں کڑا پا لو، انہاں دنوں زنجیر مار لو، یہ حسینی نہیں۔ یہ زنجیر مار کے حضرت زینب، کئی روایت البدایہ و نہایت میں روایت موجود ہے کہ حضرت زینب نے انہوں نے بد دعا دیتی سی کہ کوفی بہت لمبا جب وہ لمبا خطبہ لکھا گیا ہے کہ جب حضرت زینب نے رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ جا کے جب حضرت حسین دا سر
ابن زیاد دے کول پہنچیا تے اس ویلے انہاں عورتاں نے نکل کے ماتم کیتا، سینہ کو بھی کیتی، سر وے خاک پائی تے حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین دی بہن سی، انہوں نے بہت لمبا چوڑا خطبہ دیتا سی جدا لب لباب خلاصہ اے سی کہ تھوڑے اتنے لعنت ہوئے اور تسی قیامت تک یہ کام کرتے رہو، تسی پٹتے رہو کہ تساں نے سانو بلا کے خطوط لکھوا کے خطوط لکھ کے سانو بلایا اور پھر سانو کے خود ہی قتل کرا دیتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ دے خطبہ ہے البدایہ والنہایہ میں لکھا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دیتی ہے اور شہادت شہید ہونے ایک بڑا مقام ہے۔ اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جڑے اللہ دے راہ دے وچ شہید ہو جان، جڑے اللہ دے راہ دے وچ جان دے دیون، اموات تھوڑی نظر وچ وہ مر چکے ہیں، بل احیاء وہ بلکہ زندہ نہ مردہ بھی نہ، ولا تقولوا نہ تسی آکھو نہ مردہ، جڑے اللہ دے راستے میں شہید ہو چکے ہیں وہ تو زندہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اور بل احیاء ولکن لا تشعرون، تھان دا پتہ ہی نہیں، تھان دا شعور نہیں، تھوڑی اتنی عقل ہی نہیں۔ نانا رتبہ کتنا اللہ دے ہاں ہے۔ ان پہلا رتبہ کی ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالح، تیجا نمبر ہے شہداء دا، لیکن سارے انبیاء شہید ہونے دی دعا کرتے رہے، سارے صدیقین شہید ہونے کی دعا کرتے رہے، لیکن درجہ کتنا ہے؟ تیسرا۔ مطلب یہ ہے کہ شہید دا مقام ایسا حدیث میں جانا کہ جو تو شہید اللہ دے سامنے جا سی تو شہید اللہ پوچھ سی تو شہید کیوں ہویا ہے، اکسی تیری ذات واسطے تیرے دین واسطے، تو اللہ اکسی کہ ٹھیک ہے ہن تو چاہتا کی ہے، فرمایا کہ میں نے دوبارہ تو دنیا تے بھیج، میں دوبارہ قتل ہوا، شہید ہوا، پھر میں زندہ ہوا، پھر میں شہید ہوا، پھر میں زندہ ہوا، پھر میں شہید ہوں، یعنی وہ مزہ جنت وچ بھی نہیں ہے جڑا شہادت وچ مزہ، جڑا شہادت وچ مزہ ہے، سکون ہے، وہ جنت وچ بھی مزہ نہیں۔ حسینیت کیا ہے کہ انسان حضرت حسین دا لبادہ اوڑے، حضرت حسین دی پیروی کرے، حضرت حسین دے اقوال تے انہاں دی چال ڈھال تے پورا عمل کرے کہ حضرت حسین کر کی گئے۔ حضرت حسین نے ہن دیکھو نا تسی حسین کربلا دا واقعہ سن دے ہو، چند لوگاں تو ناماں تو علاوہ کسے دا تذکرہ نہیں ہے۔ 72 تن دے وچ دیکھ لو حضرت علی دے 6 بیٹے شہید ہوئے، جہدے وچ ایک دا نام ابو بکر سی، ایک دا نام عمر سی، ایک دا نام عثمان سی۔ اے تذکرہ کیوں نہیں کرتے کربلا دے سارے شہیداں دا؟ اگر ابو بکر دا تذکرہ انہاں دی مجلس وچ ہو گیا، ہن تک تسی دستے رہو اے تے انہاں دا آپس وچ اختلاف سی، انہاں نے اپنے بچیاں دا نام ابو بکر دے نام تے رکھ دیتا، اور دشمن دے نام دا بھی کوئی بچہ بندہ اپنا نام بچے دا نام رکھدا ہے۔ اج کے دن رکھیا کسی نے شمر اپنے بچے دا نام، کسی نے رکھیا یزید اپنے بچے دا نام، ابو جہل کسی نے رکھیا اپنے دشمن سی، دشمن اسلام سی نہیں رکھتے، او علی نو اگر انہاں دے نال پیار نہیں سی، محبت نہیں سی، تو پھر انہوں نے ابو بکر دے نام تے نام کیوں رکھیا؟ حضرت عمر شہید ہوئے، انہوں نے جڑے بیٹے سی وہ کیوں شہید ہوئے، انہوں کا نام عمر کیوں رکھا گیا؟ کہ انہوں نے دسیا کہ اسی سارے ایک ہاں اور ایک ہی اسی رہے، یعنی آپس میں ساڈا محبت ہے، ساڈا پیار ہے، اب ساڈا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس واسطے اصل حسینی بنیے کہ سارے صحابہ دے نال محبت کریے، سارے صحابہ دے نال سانو پیار ہوئے، جس نو حسین نے منیا اس نو اسی بھی منیے، اور جس کا انکار حسین نے کر دیتا اسی بھی کر دیں۔ حسین نے ابو بکر دے نال پیار کیتا، سانو ابو بکر دے نال پیار ہونا چاہیے۔ حسین نے عمر دے نال محبت کیتی، سانو حسین عمر دے نال محبت ہونی چاہیے۔ حسین نے عثمان دے نال محبت اور پیار کیتا تو پھر سانو بھی انہاں نال ہونا چاہیے، اور حسین نے امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی، سانو بھی امیر معاویہ نو اپنا خلیفہ اور حکمران مننا چاہیے۔ اور حسین نے یزید نو نہیں منیا تے اسی بھی یزید نو اپنا نہیں منتے۔ جدوں حسین دے ہاتھ انہوں نے بیعت نہیں کیتی تو پھر اسی کیوں کریے؟ جنہاں نو منیا حسین نے اسی انہاں نو مندے ہاں، جنہوں حسین نے نہیں منیا اسی اس نو نہیں مندے۔ اصل حسینیت یہ ہے، اور اے اس نو بھی نہیں مندے جس نو حسین نے منیا، جس نو حسین نے منیا، جنہاں دے پیچھے حسین نے نمازاں پڑھیاں، جنہاں نو حسین نے اپنے دیاں دتیاں۔ حضرت حسین دی بیٹی سکینہ، حضرت حسین دی بیٹی فاطمہ، اپنی ماں دے نام دا نام رکھیا فاطمہ، انہاں دوواں بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان نے کتنا، حضرت حسین نے
حضرت عثمان دے 2 پوتے انہاں نال اپنی بیٹیاں دا نکاح پڑھایا سی، اپنی بہن دا نکاح کس نال عمر نال پڑھایا سی۔ وہ ناندا تو آپس میں محبت سی، آپس دے وچ پیار سی۔ سانو سارے یہ دسیا کہ یہ تو اہل بیت ہور شے ہے اور صحابہ ہور شے ہے، یعنی صحابی تو یہ سارے دسیا کہ سارے صحابہ تو یزید نال رل گیا سی، ایک صحابی بھی یزید نال مطلب اس واقعے میں شامل نہیں ہے، ایک صحابی بھی، اور کہ صحابہ دی اولاد سے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیتا نہیں۔ حضرت حسین نے مردے وقت جس ٹائم شہید ہوئے آخر تے 2 بندیاں دے نام لے سی، ایک سلمان بن صرف اور شیش بن ربی، یہ دونوں بندے ایک کوفی دونوں بندے یزید دے سی، باقی انہوں نے زیادہ خط انہوں دونوں نے لکھے سی، اور حضرت حسین نے دسیا کہ تساں نے خط لکھے اور تھوڑے خطوط میرے کو موجود ہیں، مینوں بلا کے ہوں بندہ وصیت جس ٹائم بندہ مردہ پہ ہوئے نا آخری وصیت ہر بندہ اس کی قبول کرتا ہے، اور واقعہ کتنے ہوئے نا کتنے قتل و غارت ہو جاوے تو کوئی جڑا بندہ زخمی ہوئے اس کے آخری جڑے الفاظ ہوندے نا پولیس والے تفتیش کرن لگے وہ تے آخری الفاظ لیندن، مرن لگے بندہ جھوٹ نہیں بولتا کہ کس نے تن ماریا، کس نے تن فائرنگ کیتی یعنی گولی چلائی، مرن لگے زخمی نو بھی پوچھا جاتا ہے، جڑا مردہ پہ اس نو بھی پوچھا جاتا ہے۔ حضرت حسین نے 2 بندیاں دے نام لے، یہ کسے صحابی دے بیٹے نہیں ہیں، یہ کسے دے صحابی دے بیٹے نہیں ہے، اور شمر دلجوشن جڑا ہے جس نے شہید کیتا ہے وہ اے بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہوندا سی، جس ٹائم واقعہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ دے نال ہوئی، حضرت عائشہ دے نال حضرت علی دی جنگ ہوئی، اے بندہ حضرت علی دی طرفوں کمانڈر ہوندا سی، اور شمر حضرت علی دا سکا سالہ ہے، شمر حافظ قرآن سے حضرت علی دا سالہ سی، تو پھر کیا وہ بعد وچ کیا عہدہ مل گیا، کمانڈر بن گیا، ادو بھی مل گیا، مال ملنا شروع ہو گیا، لیکن یہ صحابی رسول نہیں ہے، یزید بھی صحابی رسول نہیں ہے، اس ذہن میں ہونا کہ صحابی رسول سے نہیں، یہ بھی صحابی رسول نہیں ہے۔ صحابی ہونا بہت بڑا اونچا درجہ ہے، اصل حسینی بن گئے، اصل حقیقت دیکھیے، تاریخ واقعہ کربلا تاریخی واقعہ ہے، میں اپنی ذہن دے نال لکھیا، فلاں نے لکھا اپنے ذہن دے نال لکھیا، کسی نے لکھا اپنے ذہن دے مطابق لکھیا، لیکن حقیقت کسی نے نہیں لکھی، ہر بندے نے اپنے ذہن دے مطابق جی میں آیا ہی لکھ دیتا، اس واسطے اصل حسینی بنیے، صرف نا دے حسینی نہ بن گے، ساڑھے کم بھی حسینی ہوں۔ اللہ رب العالمین حضرت حسین دے نال پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔